بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مدینہ کا شہر غم سے بھر گیا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی صحابہ کے دلوں پر چھا گئی تھی جب وہ حضرت عائشہ کے گھر کے باہر جمع تھے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں سے سخت بیماری میں مبتلا تھے۔ جسم کمزور ہو چکا تھا، بخار بہت تیز تھا۔ وہ چہرہ جو کبھی روشنی اور طاقت سے چمکتا تھا اب زرد پڑ چکا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آج بھی وہی محبت اور حکمت موجود تھی جس نے برسوں تک امت کی رہنمائی کی۔ بیماری کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے اور ہوش میں آ کر صرف ایک سوال کرتے: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آخری لمحوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی۔ کمرہ ہلکی سی روشنی سے روشن تھا اور ایک نرم سی ہوا کھڑکی سے آ رہی تھی جس میں اذان کی مدھم آوازیں شامل تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی گود میں تھا، جو پیار سے آپ کا پسینہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھیں۔ آپ کی سانسیں دھیمی ہو چکی تھیں، سینہ آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ باہر صحابہ بے چین کھڑے تھے، دلوں پر غم کا بوجھ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ میں دیکھ چکے تھے، قیادت کرتے ہوئے، مسکراتے اور روتے ہوئے دیکھا تھا، مگر کبھی ایسی حالت میں نہ دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ جس لمحے کا ڈر تھا وہ آ چکا ہے۔ وہ ہستی جو ان کی رہنما، استاد اور روحانی باپ تھی، رخصت ہونے والی ہے۔ حضرت فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، پاؤں کے پاس بیٹھی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہی والد جنہوں نے بچپن میں ان کا خیال رکھا، جو ان کے دکھ میں شریک ہوئے، آج بیماری سے نڈھال ان کے سامنے تھے۔ وہ آہستہ سے بولیں: ابا جان، یہ کتنا سخت وقت ہے آپ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور نرمی سے فرمایا: اے فاطمہ، آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی درد نہیں ہوگا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، بہت نرم، باادب اور منفرد۔ فاطمہ اٹھی، آنکھیں پوچھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک سفید لباس میں ایک شخص کھڑا تھا، چہرہ انجان، مگر اس کی موجودگی عجیب سی سکون بھری اور باوقار تھی۔ اس نے سر جھکا کر نرم لہجے میں کہا: اے رسول اللہ کے گھر والوں، سلام ہو تم پر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فاطمہ نے کچھ لمحہ سوچا اور کہا: میرے والد بیمار ہیں، وہ ابھی کسی سے مل نہیں سکتے۔ وہ شخص خاموش کھڑا رہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہا: ابا جان، دروازے پر ایک شخص ہے جو اندر آنا چاہتا ہے، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا: اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ ملک الموت ہے۔ وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا مگر مجھ سے لے رہا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم لرز گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لمحہ آ چکا تھا، حضرت عزرائیل سب سے عظیم روح لینے آئے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں دعا کی کہ کاش ابھی وقت نہ آیا ہو، مگر وہ جانتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ، اسے اندر آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عزرائیل داخل ہوئے۔ ادب و احترام سے، وہ جانتے تھے کہ آج وہ کسی کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکایا اور کہا: اے اللہ کے رسول، آپ کے رب نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہیں تو آپ کی روح نرمی سے لے لوں اور چاہیں تو آپ دنیا میں کچھ وقت اور رہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے زندگی بھر دین کا بوجھ اٹھایا تھا، اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھیمی آواز میں کہا: میں اعلیٰ رفیق کو اختیار کرتا ہوں، میں اللہ کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عزرائیل آگے بڑھے، اتنی نرمی سے روح قبض کی جیسے کسی پھول کی پنکھڑی کو چھوا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر آخری کلمات تھے: یا اللہ، میری امت کی موت آسان فرما۔ روح قبض ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز خاموش ہو گئی۔ ان کی روح اللہ کے پاس لوٹ گئی۔ کمرے میں صرف رونے کی آوازیں رہ گئیں۔
حضرت عائشہ جنہوں نے آپ کو گود میں لیا ہوا تھا زار و قطار رونے لگیں۔ حضرت فاطمہ کانپتی ہوئی کھڑی تھیں، کہنے لگیں ابا جان ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ باہر صحابہ بے خبر انتظار کر رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور خبر پھیل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، بولے جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور واپس آئیں گے۔ مگر پھر حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھے کو چوما اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ زندہ تھے تو بھی خوبصورت تھے اور اب بھی خوبصورت ہیں۔ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جس نے اللہ کی عبادت کی وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ پھر وہ قرآن کی آیت پڑھی، محمد تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ سورہ آل عمران۔ یہ آیت سن کر سب کی آنکھیں کھل گئیں، حقیقت سامنے آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل دیا گیا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت اسامہ اور دیگر قریبی افراد نے اس فرض کو انجام دیا۔ مشک کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ پھر ایک ایک صحابی اندر آیا اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے گھر میں دفن کیا گیا، وہی جگہ جہاں آپ نے وفات پائی۔ حضرت فاطمہ قبر کے پاس کھڑی ہوئیں اور روتے ہوئے بولیں ابا جان زمین نے آپ کو کیسے اپنے اندر لے لیا؟ مدینہ کی گلیاں خاموش ہو گئیں، آسمان غم میں ڈوب گیا، مگر جنت کے دروازے کھل گئے۔ فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے اور اعلیٰ رفیق نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری باب تھا، مگر ان کا نور، ان کی رحمت، ان کی ہدایت ہمیشہ باقی رہے گی، رہتی دنیا تک۔